اب ہوا یہ ہے کہ پہلے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے اکیلے ہی بات کی تھی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سیاسی قیادت کو انہوں نے اس قابل سمجھا کہ اپنے ساتھ بٹھایا اور بٹھا کر پریس کانفرنس کی، حالانکہ بیچ میں پرچی ورچی لکھ کے دی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ بات کریں اور یہ ذرا اس کو غور سے پڑھیں آپ۔ سب سے پہلے تو جو ایک سوال ہوا وہ یہ ہوا کہ جنگ کا معاملہ وزیر اعظم شہباز شریف کدھر ہیں، فرنٹ سے لیڈ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا 15-20 سینیٹرز کی پاس کردہ قرارداد کو قوم کی آواز کہا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین کرام، گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا ہے، انڈیا پاکستان کی جو ابھی ایکسپیکٹڈ جو وار ہے جو ہونے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے عمران ریاض خان صاحب کی ایک ویڈیو نظروں سے گزری ہے۔ آپ ذرا پہلے ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آئے ہیں، وہ اپنے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم یا وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ساتھ انہوں نے بٹھایا اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں بہت سارے سوالات بھی اٹھائے گئے۔ سب سے پہلے تو جو ایک سوال ہوا وہ یہ ہوا کہ جنگ کا معاملہ وزیر اعظم شہباز شریف کدھر ہیں، فرنٹ سے لیڈ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا 15-20 سینیٹرز کی پاس کردہ قرارداد کو قوم کی آواز کہا جا سکتا ہے؟ تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر اعتماد میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ صحافی سید ظفر حسین صاحب یہ سوال کر رہے تھے، تو اسحاق ڈار صاحب سے جب وہ سوال پوچھ رہے تھے تو ان کا مائک اچانک سے بند ہو گیا۔ ویسے اس طرح کا اگر آپ سوال کریں گے تو مائک آپ کا بند ہوگا ہی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت سارے اہم سوالات اٹھائے، بہت ساری اہم چیزیں پیش کی، جن میں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پہلگام واقعے کی جگہ ایل او سی سے 230 کلومیٹر دور ہے، لائن آف کنٹرول سے 230 کلومیٹر پرے ہے وہ جگہ۔ پہلگام جائے وقوع سے پولیس اسٹیشن جانے میں 30 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 10 منٹ میں وہاں پولیس پہنچ گئی اور ایف آئی آر درج ہو گئی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹیکنیکل سوالات اٹھائے۔ اب ہوا یہ ہے کہ پہلے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے اکیلے ہی بات کی تھی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سیاسی قیادت کو انہوں نے اس قابل سمجھا کہ اپنے ساتھ بٹھایا اور بٹھا کر پریس کانفرنس کی، حالانکہ بیچ میں پرچی ورچی لکھ کے دی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ بات کریں اور یہ ذرا اس کو غور سے پڑھیں آپ۔ تو ڈار صاحب بڑے اچھے بچوں کی طرح ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑے مہذب انداز میں یہ پریس کانفرنس کنڈکٹ کی ہے، لیکن ڈی جی صاحب کے حوالے سے جو چند سوالات انہوں نے اٹھائے ڈی جی صاحب نے، اس پہ لوگ ان سے الٹے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت نے پاکستانی میڈیا کے یوٹیوب چینلز، ٹویٹر اکاؤنٹس اور دوسرے اکاؤنٹس کو بند کر دیا ہے تاکہ حقائق عوام تک نہ پہنچ سکیں، کیونکہ یہ سچ سامنے آنے سے خوفزدہ ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ پہلگام کے بارے میں سوال پوچھنے والے صحافی کو بھارتی فورسز کی جانب سے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، اس کی جو فوٹیج ہے وہ بھی دکھائی گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یوٹیوب چینل تو پاکستان میں بھی بند کر دیے گئے، بلکہ جو سوال پوچھنے والے لوگ ہیں ان کو تو اٹھا لیا گیا، اور بہت سارے پاکستان میں یوٹیوب چینلز کے اوپر پروگرام کرنے والے لوگوں کو اور ان کے گھر والوں کے بینک اکاؤنٹس تک بند کر دیے گئے ہیں، ان کے جاننے والوں کے اور رشتہ داروں کے بھی بینک اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں، فیملی دور کی ہے یا قریب کی ہے ان کے بھی بینک اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں، رشتہ داروں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ احمد نورانی سوال اٹھاتا ہے تو 1 مہینے کے بعد اس کے بھائی کچے سے ملتے ہیں۔ یہ تو پاکستان میں صورتحال ہے، اور میں نے بھی صرف سوال اٹھایا تھا، یہی گناہ کیا تھا۔ اب اس میں ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی شہری نے سوال اٹھایا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، یعنی بھارت میں ایک شہری نے سوال اٹھایا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، یہ بات پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں تو سوال اٹھانے کا کام کرتا ہوں، میں نے سوالات اٹھائے تھے اور اس کے بعد میں ہی اٹھایا گیا۔ 5 مہینے میں نے بدترین حالات برداشت کیے، صرف سوال اٹھانے کی غلطی کی تھی۔ شہید ارشد شریف نے کیا کیا تھا؟ سوال اٹھانے کی غلطی کی تھی نا، کہ وہ کون تھا جس نے سارا کچھ کر دیا۔ انہوں نے رجیم چینج کے اوپر سوالات اٹھائے اور پھر وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہے، ان کے لیے پاکستان میں زمین تنگ کی گئی، وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے، ان کے لیے دبئی سے ان کو نکلوایا گیا اور پھر انہیں کینیا میں قتل کر دیا گیا۔ تو ارشد شریف کا قصور بھی سوال پوچھنا تھا، صابر شاکر کا قصور بھی سوال پوچھنا ہے، مطیع اللہ جان کا قصور بھی سوال پوچھنا ہے، سمیع ابراہیم کا قصور بھی سوال پوچھنا ہے، صدیق جان کا قصور بھی جو ہے وہ سوال پوچھنا ہے، اسد طور بھی سوال پوچھتا ہے، محیط پیرزادہ بھی سوال پوچھتا ہے، وجاب سعید خان بھی سوال پوچھتا ہے۔ جو آدمی بھی سوال پوچھتا ہے، کاشف عباسی کا پروگرام بھی بند ہو گیا ہے۔ کاشف عباسی تو بہت بیلنس کرتے ہیں، کھل کر بات بھی نہیں کرتے اتنی، اور وہ سوال پوچھ رہے ہیں، ان کا پروگرام بند ہو گیا۔ اور بہت ساری ایک لمبی فہرست ہے صحافیوں کی، شاعروں کی، ادیبوں کی، ایکٹیوسٹ کی، جنہوں نے سوال اٹھائے اور انہیں اٹھا لیا گیا۔ تو پاکستان میں تو صرف مقدمہ نہیں ہوتا، بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے، بار بار ہوتا ہے۔ ایک صحافی ہیں زعیم لغاری صاحب، انہوں نے لاہور میں بیٹھ کے سوال پوچھا کہ یہ جو سبز رنگ کیا ہوا ہے
یہ سارا فراڈ ہے اور یہ پیسے کون کھا گیا اور کیوں کھا گیا. انہوں نے اسکینڈل نکالا, انہیں اٹھا کے اغوا کر دیا, ٹارچر کیا کہ مریم نواز کے خلاف آئندہ بولو گے. ISI کے جو لاہور والا ہیڈ کوارٹر ہے اس کی بیسمنٹ میں مارا گیا انہیں, اور بھی لوگ وہاں رکھے ہوئے تھے. تو ایک ہفتے کے بعد انہیں چھوڑا گیا اور اگلے ہفتے بارش ہو گئی اور وہ سارا بہ گیا پروجیکٹ. سوال ہی پوچھا تھا نا اس نے بھی. بے شمار اور ایسے صحافی ہیں جیسے ہمارے فرحان بھائی ہیں رفتار والے, انہوں نے بھی سوال ہی اٹھایا تھا نا, ان کو اٹھا لیا گیا تھا, کتنا پریشان کیا گیا انہیں. بے شمار ہمارے دوست اور صحافی ایسے ہیں جو سوال اٹھانے کی قیمت چکا رہے ہیں. تو یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں کہہ سکتی, DGI SPR نہیں کہہ سکتے, میڈیا کے دباؤ کے اوپر وہ بات نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان کے میڈیا پر نہ عمران خان کی شکل دکھائی جاتی ہے اور نہ عمران خان کی آواز سنائی جاتی ہے. حالانکہ پیمرا نے منع نہیں کیا ہوا, پیمرا کی جانب سے پابندی لگتی ہے نا, پیمرا نے پابندی نہیں لگائی ہوئی, لیکن اب یہ کر نہیں سکتے اس لیے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے میڈیا کو ایک ان اناؤنسڈ طریقے سے منع کیا ہوا کہ خبردار اگر تم نے یہ کیا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے. تو پھر میڈیا مجبور ہے بیچارہ وہی کرتا ہے جو انہیں کہا جاتا ہے. اب ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی, جی نا وہاں پہ سوشل میڈیا کی بندش کے اوپر آواز اٹھائی DGI SPR نے, لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا بند ہے. ٹویٹر جو ہے اس کو عملی طور پہ پورے پاکستان میں بند کیا گیا ہے. فائر وال لگا کے لوگوں کے چینلز کو بند کیا جاتا ہے. بہت ساری نیوز ویب سائٹس ہیں جنہیں پاکستان میں بلاک کیا جاتا ہے, فائر وال لگا کے کیا جاتا ہے. اب یہ لوگ بھی سوالات اٹھاتے ہیں. ابھی جو رانا ثناء اللہ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے, ان سے سوال کیا محمد مالک صاحب نے. انہوں نے کہا جی دیکھیں تو آپ ایکس کو کھول دیں نا, ٹویٹر کو کھول دیں, آپ انڈیا اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا ہے تو آپ بھی کھولیں, پاکستانی جواب دیں اس کے اوپر. تو اس پہ رانا صاحب نے کہا کہ دیکھیں وہاں کسی کی عزت جان مال محفوظ نہیں ہے. اس حد تک ولگیرٹی ہے کہ میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہمیں جو مرضی کرتا دکھا دیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا. یعنی ایک طرف انڈیا کے اندر چاہیے مکمل انسانی حقوق, انڈیا کے اندر چاہیے آزاد میڈیا, انڈیا کے اندر چاہیے سوالات کرنے والے لوگ, لیکن پاکستان میں ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے. اب یہ جو سوال کرنے والی بات DGI SPR نے اٹھائی, اس کے بعد جس بندے کے ساتھ پاکستان میں ظلم ہوا نا, وہ سارے لوگ اس کے اوپر ٹویٹ کر کے لکھ کے بتا رہے ہیں کہ جناب ہم بھی ہیں, ہمیں کیوں اٹھایا گیا تھا, ہم بھی تو سوال ہی کر رہے تھے. طیبہ راجہ صاحبہ نے اس کے اوپر لکھا بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ, تو سارے اس کے اوپر جواب دے رہے ہیں کہ جناب ہمارا قصور کیا تھا, بھارتی شہری نے سوال اٹھایا تو اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا, پاکستانی شہریوں نے سوال اٹھایا شہری غائب کر دیے گئے. وہ بارکھان سے آصف کو اغوا کیا ہوا ہے, جبری طور پہ لاپتہ کیا ہوا ہے بلوچستان سے. سندھ سے ہمارے صحافی لاپتہ ہوئے ہیں, مدثر نارو کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا. میں نام لیتا جاؤں نا تو یہ 20 منٹ کا پروگرام اسی بات پہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگوں کے ساتھ صرف سوال اٹھانے میں پاکستان کے اوپر ظلم اور جبر اور فسادیت ہوئی ہے, انہیں جبری طور پہ لاپتہ بھی کیا گیا ہے. مارن بلوچ کیا کرتی ہے, سوال اٹھاتی ہے, جواب مانگتی ہے, حق مانگتی ہے, اور جبری طور پر لاپتہ جو لوگ کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے وہ سوال پوچھتی ہے. تو مارن بلوچ کہاں پہ ہے, وہ بھی گرفتار ہے, بند ہے. عمران خان کا قصور کیا ہے, اس نے کہا جی بند کمروں میں فیصلے میں نہیں مانتا, اس نے وہ سوالات اٹھا دیے جو اس سے پہلے نہیں اٹھائے گئے تھے, تو عمران خان صاحب بھی جیل میں بند ہے. ناظرین کرام, جس طریقے سے انڈیا اور پاکستان کی جو متوقع جو جنگ کی خبریں آ رہی ہیں آپ سن رہے ہیں روزانہ سوشل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا پہ بھی, اور خاص طور پہ جو انڈین جو میڈیا ہے وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر چیزوں کو پرووک کر کے پیش کر رہا ہے. خیر ان پر ہمارا کیا گلہ ہو سکتا ہے. بات چل رہی ہے ہمارے DGI SPR صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جو گزشتہ دنوں, اس پر آپ نے عمران ریاض خان صاحب کا تبصرہ ملاحظہ فرمایا کہ جس طریقے سے DGI SPR صاحب نے جو باتیں کہی ہیں انڈیا کے حوالے سے کہ انہوں نے وہاں پر آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا ہوا ہے, انہوں نے وہاں پر صحافیوں کو بولنے نہیں دیا جا رہا, صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ جیسا کہ عمران ریاض خان نے بھی آپ کے سامنے بیان کی, اور یہ فرمایا کہ DGI SPR صاحب اگر وہاں پہ یہ سب کی سب چیزیں بری لگ رہی ہیں آپ کو, تو پھر پاکستان میں بھی یہی چیزیں جرم ہیں جو کہ یہاں پہ وہاں کے دہل ہو رہی ہیں. PTI کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا جو اس گورنمنٹ کے ہاتھوں ہوا یا کسی کے اشارے پر اس گورنمنٹ نے کیا, تو وہ چیزیں آپ نے دیکھی. ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا, عمران ریاض خان نے بتایا کہ جس طرح عمران ریاض خان پہ تشدد ہوا ان کو پھر ملک چھوڑنا پڑا. دیگر صحافیوں کے نام لیے انہوں نے, محیط پیرزادہ کا نام لیا, پھر انہوں نے دیگر جتنے بھی صحافی اس وقت پاکستان سے دور یا پاکستان سے بیرون ملک جو ہے وہ بیٹھ کر اپنی رپورٹنگ کرنے پہ مجبور ہیں, تو انہوں نے یہی بات وضاحت سے کی کہ اگر یہ صحافی ان کو بولنے دیا جاتا, ملک کے اندر ان کو آزادی اظہار رائے ہوتا, تو ان کو باہر جانے کی کوئی تکلیف نہ ہوتی. یعنی ملک سے دور, بچوں سے دور, ماں باپ سے دور, اور اپنے جو بہن بھائی ہیں ان سے دور رہ کر وہاں پر مجبوراً یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں.
तो DGI SPR साहब और जो साहब साथ बैठे हुए थे सो कार्ड जो नायब वज़ीर आज़म हैं जिन्हें कहते हैं इसहाक डार साहब, जो ख़ुद जो है वो माजी में इन पर चोरी का ठप्पा लग चुका है और इन्होंने ख़ुद अपने हाथों से लिख कर दिया है कि नवाज शरीफ के लिए इन्होंने बहुत सारे गलत काम किए और आज ये DGI SPR की दाईं जानब बैठे हुए आपको नजर आते हैं। चोरों को एकदम क्लीन चिट मिल गई और आज DGI SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लोग किस तरीके से यूनानिमसली किस तरीके से यकीन कर सकते हैं कि उनको फिर वो अपनी बातें अपनी तकलीफ़ें याद आती हैं। तो नाज़रीन काम, जब भी जंग होती है या जब भी जंग लड़ी जाती है तो उस पे मुल्क के अवाम और फ़ौज जो है वो एक पेज पे उनका होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आज के अवाम और आज की जो DGI SPR साहब जिस तरह बात कर रहे हैं या फ़ौज क्या लें, क्या ये एक पेज पर आपको नज़र आते हैं? आप अपने ख़ुद गिरबान में झांक कर देख लें तो जवाब आपको नफ़ी में मिलेगा। वजह सिर्फ ये है कि ये जो पिछले गुज़श्ता जो 72-73 साल की जो मसाइल हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बवांगे धोल करती रही है और डंके की चोट पे करती रही है और सियासतदान भी इसको ऐसे मुहैया हो जाते हैं जिस तरीके से नवाज शरीफ हो गया, जिस तरीके से जरदारी हो गया और दीगर इस तरह के लोग जो अपना कंधा पेश कर देते हैं सिर्फ इक़्तिदार की खातिर। और आज भी यही मामला है। फ़ौज तो लड़ रही है लेकिन अवाम उससे शायद उस तरीके से वालियाना जो है वो इजहार जो है वो नहीं कर रहे प्यार का। बड़ी तकलीफ़ से बड़ी उलझन से ये बात मुझे करनी पड़ रही है कि पिछले साल जब PTI की हुकूमत थी और जब इंडिया ने एक मुहिम जुई की थी तो उस वक्त कौम का जो जोश व खरोश था या जिस तरीके से उस अभिनंदन को गिरफ़्तार किया गया था, जिस तरीके से हमारे हीरोज़ ने अपनी जान पर खेल कर इस वतन अज़ीज़ की इज़्ज़त को जो है वो बचाया था, आज बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक मुल्क की एक अक्सरियती जो आबादी है वो बड़ी यानी एक भारी दिल के साथ अपनी अफवाज का साथ ज़रूर दे रही है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस वतन अज़ीज़ की खातिर यानी दिल से वो ये चाहते हैं कि अफवाज जिन लोगों के साथ खड़ी हैं उन लोगों के साथ उन्हें खड़ा नहीं होना चाहिए। चोरों और गद्दारों के साथ जब ये खड़े होंगे तो फिर मुश्किलात पेश आएंगी। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो में और मुझे बताइए कि आपका अपना जो है वो दिल क्या चाह रहा है। क्या इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह चलती रहे, चोरों का साथ देती रहे, या फिर मुल्क को एक डगर पर चलने दे और सियासतदानों के हवाले कर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए पहुँच आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासर।